بچی تھی، قربان جاؤں بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ والدہ لے کر آئیں، کہنے گے قاری صاحب میرے بچے کو قرآن پڑھائیں۔ سنیں یہ آخری واقعہ سنو، میرے بچے کو زور سے پیچھے تک کا بولو، میرے بچے کو، آج تو ہمارے ہاں قاری کے پاس ڈنڈا اتنا بڑا ہوتا ہے کہ بچہ دیکھتے ہی کیا بولتا ہے، میں نے نہیں پڑھنا، میں اپنی غلطی بھی بتا رہا ہوں کیونکہ میں بھی اسی بیچ کا ہوں، میں نے نہیں پڑھنا۔ اور جو حفظ والے قاری اللہ رحم کرے، وہ ایک قاری کو میں نے دیکھا بولتا ہے اس کو لمبا کرو، پہلے کہا اتنا تو ہو گیا اور کیا لمبا کرو، اور میرے پیارے کیا لمبا کرو، بیچارہ کل کو وہ شلوار بھی اتار کر آئے گا، ایسا نہ ہو۔ تو میرے دوستوں ایک مائیں تھی، محنت کرتی تھی، ہمارے جو پڑھانے بھیجتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا بچہ پڑھ کیا رہا ہے، کر کیا رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور میرے پیاروں ایک مائیں تھی، جاؤ بختیار کاکی کو دیکھو، آؤ میرے ساتھ یہ سارا اجتماع چلے، آؤ ہندوستان کی زمین پر ایک قاری صاحب بچوں کو پڑھا رہے ہیں، آؤ تخیلات میں جا کر دیکھو، ایک عورت برقع پہنی 3.5 سال کے بچے کو لے کر آ رہی ہے، قاری صاحب کے پاس بٹھاتی ہے، قاری صاحب میرے بچے کو قرآن پڑھائیں، قاری صاحب میرے بچے کو قرآن سکھائیں۔ قاری صاحب نے بٹھایا، بیٹھ جا بچہ، بیٹھ گیا بچہ، کہنے کہ پڑھ بیٹا اعوذ باللہ بسم اللہ، بچے نے پڑھا تعوذ تسمیہ اعوذ باللہ بسم اللہ، کہنے کہ بیٹا پڑھ الف با تا ثا، بچہ خاموش ہے آگے پڑھتا نہیں۔ قاری صاحب نے پھر کہا بیٹا پڑھ تعوذ، پڑھ تسمیہ، پڑھا اس نے اعوذ باللہ، پڑھا بسم اللہ، آگے نہیں بڑھ رہا۔ کہنے کہ قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھتا کیوں نہیں؟ کہنے کہ بچہ کہنے لگا قاری صاحب جو مجھے یاد ہے پہلے وہ سن لے، بعد میں آپ مجھے پڑھانا۔ قاری صاحب بچے کو حیرانگی سے دیکھنے لگے، بیٹا تجھے کیا یاد ہے؟ سمجھے شاید اس کو سورہ فاتحہ، سورہ ناس، سورہ اخلاص یاد ہوگی، چل بیٹا سنا۔ بچے نے آنکھیں بند کی، اتحیات میں بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد سورہ فاتحہ شروع کی، وہ ختم، سورہ بقرہ شروع کی، وہ ختم، سورہ آل عمران شروع کی، وہ ختم، سورہ نساء شروع کی، وہ ختم، سورہ نام شروع کی، وہ ختم، 5واں پارہ ختم، 6واں پارہ ختم، 7واں پارہ ختم، 8واں پارہ ختم، 9واں پارہ ختم، 10واں پارہ ختم۔ اب قاری قرآن کو دیکھے اور معصوم بچے کے چہرے کو دیکھے، معصوم بچہ آنکھیں بند کر کے اللہ کی لارے کتاب سنائی جائے، نہ اٹکن، نہ بھول، نہ متشابہ، سناتے 11واں پارہ ختم، 12واں پارہ ختم، 13واں پارہ ختم، 14واں پارہ ختم، 15واں پارہ ختم، 16واں پارے کے بعد آپ کھولی، قاری صاحب مجھے یہاں تک یاد ہے، آگے یاد نہیں۔ کہنے گے جا بیٹا اپنی ماں کو بلا کر لے کر آ، تیری ماں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ بچہ دوڑتا ہوا گیا، اماں جی آپ کو قاری صاحب بلا رہے ہیں۔ ماں دوبارہ برقع پہنے آئی، جی اب قاری صاحب آپ نے بلایا، کہنے گا مائی تو نے اچھا نہیں کیا، بچے کو پڑھنے بھیجا تھا یا امتحان کے لیے بھیجا؟ کہنے گے قاری صاحب رب کی قسم کھاتی ہوں میں نے بچے کو پڑھنے بھیجا تھا، امتحان کے لیے نہیں بھیجا۔ کہنے گے پھر بتا یہ 16 پاروں کا حافظ کیسے بن گیا؟ کون اس کا پہلا استاد ہے؟ کس نے اس کو پڑھایا ہے؟ ماں روتے ہوئے کہنے گی قاری صاحب یہ ناز و ریاض کی بات ہے، راز و نیاز کی بات ہے، سنے آج بتانا ضروری ہے۔ جب بچہ میرے پیٹ میں تھا اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، میں نے کبھی ایک لقمہ حرام کا نہیں ڈالا۔ جب بچہ پیٹ میں تھا بھوک لگتی تھی، میں اللہ کا قرآن پڑھا کرتی تھی، میں نے سارا وقت ایسے گزارا۔ جب بچہ میرے پیٹ سے نکل کر میری گود میں آیا، کبھی اس کو بغیر دودھ نہیں آیا، یہ
میرے دوستو ایک وقت تھا جب مائیں الف سے انار نہیں الف سے اللہ سکھاتی تھی. کیا سکھاتی تھی؟ زور سے اللہ کا نام تو زور سے لو. الف سے اللہ اللہ سکھاتی تھی. بے سے بلی نہیں بھینس با سے بسم اللہ سکھاتی تھی. اے فور ایپل نہیں اے فور اللہ سکھاتی تھی. بی فور بیڈ نہیں بی فور بسم اللہ سکھاتی تھی. میرے دوستوں آج قرآن سینے سے نکل گیا. آج قرآن زندگی سے نکل گیا. میرے رب نے دو وعدے کہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے قرآن سے اعراض کرے میں دنیا میں اس کا کاروبار تباہ کر دوں گا. اور سنو وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا. وہ کہے گا لما حشرتنی ربی اللہ کیا شر ہو گیا. قد کنت بصیرا میں نے آنکھ دیکھی میں نے گھر دیکھا میں نے باہر دیکھا میں نے زمین دیکھی آسمان دیکھا. آج اندھا ہوں. اللہ کہیں گے تو نے آنکھوں سے پوری دنیا دیکھی موبائل دیکھا رات کیا کیا تو نے تماشے دیکھے مگر تو نے میرا قرآن نہ دیکھا. آج میں نے تیری آنکھیں کس سے چھین لی ہیں. میرے دوستوں ایک تو قرآن کو سینے سے لگاؤ پہلی گزارش. دوسری قرآن پڑھنے والوں کا ساتھ دو. چاہے مدرسہ چھوٹا ہو یا چاہے مدرسہ بڑا. بول زور سے یہ دل سے بولو. چاہے مدرسہ چھوٹا ہو چاہے مدرسہ ہمارے لیے قابل احترام ہونا چاہیے. کیونکہ اس کی در و دیوار میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ زور سے میں سننا چاہتا ہوں. کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اس کی در و دیوار میں قرآن پڑھایا جاتا ہے. اور جس دھرتی پہ جس جگہ پہ قرآن پڑھایا جائے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ جگہ اتنی اللہ کو محبوب ہے. چاہے لوگ اچھے ہوں یا زور سے مزاج سخت ہو یا نرم ہو لوگوں کو احترام سے علماء کو احترام. 5 چیزوں کو دیکھنا ثواب ہے. میں اپنی بات مکمل کرنے لگا ہوں سنیے گا. 5 چیزوں کو دیکھنا زور سے نہیں آواز نہیں. پیچھے والے کھانا کھلائیں ابھی کھلائیں گے. کہہ رہے تھوڑی انرجی نکالو تھوڑا آپ نکالو پھر بعد میں ہم بھی تھوڑا سا ڈال دیں گے بسم اللہ کر کے. ہاں بھائی 5 چیزوں کو دیکھنا زور سے. سارے اتنے بچے بیٹھے ہو کچے بیٹھے ہو زور سے. 100 کوارٹر کی گلیوں سے نکلو تو اتنی عوام ہوتی ہے. لوگوں نے کہا اتنے لوگ ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ اللہ والے لوگ ہیں. صبح بھی قرآن پڑھتے ہیں اور رات بھی قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں. جب یہاں تو زور سے بولو کیا 5 چیزوں کو دیکھنا ثواب ہے. نمبر 1 بیت اللہ کو دیکھنا ثواب ہے. میں بیت اللہ میں گیا اللہ ہر سال لے کے جاتا ہے حج پہ. اللہ آپ کو بھی ہر سال لے کر جائے. آمین بولو. ایک جگہ میں بیٹھا بیت اللہ میں تو ایک یمنی بیٹھا تھا. میں نے سلام کیا یمنی سے السلام علیکم. کہنے کہ وعلیکم السلام. میں نے کہا من آئینا کہاں کا رہنے والے ہو؟ کہنے کہ الیمن. میں نے اس کو حدیث سنائی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الایمان فی الیمن الایمان یمنی. قیامت تک ایمان باقی رہے گا یمن کے اندر. او کما قال علیہ السلام. تو وہ رونے لگا. قد صدقتا. کہنے کہ میں نے اس سے پوچھا این شغل کیا یہاں رہتے ہو کام کرتے ہو؟ کہنے کہ صرف میں بیت اللہ میں حج کے لیے آیا ہوں. 2.5 گھنٹے مجھ سے بات کرتا رہا. 2.5 گھنٹے میں اس نے ایک دفعہ بھی میری طرف مڑ کے نہ دیکھا. میں نے 2.5 گھنٹے کے بعد کہا کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ کہنے کہ نظر آتا ہے. میں نے کہا تم دیکھتے کیوں نہیں؟ کہنے کہ آپ نے تو سنا ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا بیت اللہ کو دیکھنا ثواب ہے. میں 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے صرف بیت اللہ کو دیکھتا ہوں اور 1 گھنٹہ قرآن پڑھتا ہوں. اللہ نے بیت اللہ دیکھنے کی وجہ سے 25 دنوں میں 25 پاروں کا حافظ قرآن بنا دیا ہے. بیت اللہ کو دیکھنا زور سے ثواب. نمبر 2 جس کو دیکھنا ثواب ہے زمزم کو دیکھنا ثواب. میں ایک حدیث پڑھا تھا. میرا دوست ہے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے. تو اس نے کہا ہم نے موئیہ زمزم پر کچھ حدیثیں جمع کی ہیں. تو میں بھی اس کے پاس گیا دعوت کی تھی. تو میں نے پہلی حدیث پڑھی تو میرے پاؤں درز اٹھے اور آنسو گرنے لگے. وہ آپ کو بھی سناتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا آج ساتھ کھڑے
آپ نے زمزم کا پانی لیا اور اس میں سے پیا، اور پینے کے بعد ہاتھ میں کٹورا اور جام موجود ہے. آپ نے فرمایا، سعد سے پوچھا، حضرت سعد سے، سعد تم لوگوں نے میرا جھوٹا پیا؟ صحابہ نے جواب دیا یا رسول اللہ ہم نے آپ کا جھوٹا پیا. آپ نے فرمایا کیا بعد میں آنے والے لوگ میرا جھوٹا پی سکتے ہیں؟ عرض کیا رسول اللہ کیسے پیئیں گے؟ کہنے کہ آج تم سب گواہ رہنا، میں اپنا جھوٹا زمزم میں ڈال رہا ہوں. آج کے بعد جس نے زمزم پی لیا اس نے محمد رسول اللہ کا جھوٹا پی لیا ہے. میرے دوستوں، زمزم کو دیکھنا ثواب. نمبر 3، قرآن پاک کو دیکھنا ثواب ہے. آواز نہیں، قرآن پاک کو دیکھنا ثواب ہے. صرف قرآن دیکھے. حضرت عبداللہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا. مسجد میں اعلان ہوا غریب مر گیا، تو راستے میں جانے والے نے کہا کفن دفن میرا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی مسلمان کو کفن پہنائے گا اللہ اس کو جنت کا لباس پہنائے گا. اس کو قبر میں رکھنے کے بعد اس کا زاد راہ قبر میں گر گیا. علماء کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا میں تو مسافر تھا، راستے سے گزر رہا تھا، اعلان سن کر آ گیا، میرا زاد راہ قبر میں گر گیا ہے، کیا میں نکال سکتا ہوں؟ علماء نے کہا جلدی کھود کے دیکھ لو، ابھی دفنایا ہے. دیکھتا کیا ہے؟ جلدی سے مٹی ہٹاتا ہے، کب پتھر ہٹاتا ہے، قبر کھولتا ہے. دیکھتا کیا ہے؟ زاد راہ تو پڑا ہے مگر بوڑھے کی قبر پھولوں کا باغ بن چکی ہے. جلدی قبر بند کر کے گیا، بوڑھے کے دروازے پہ دروازہ دستک دی. ادھر سے بوڑھیا نکلی، کہنے کہ کیا کہتا تھا؟ یہ کون تھا؟ کہنے کہ میرا شوہر تھا. کیا کرتا تھا؟ کہنے کہ حالی تھا. اولاد کوئی نہیں، اس کا بچہ کوئی نہیں، اس کا بھائی کوئی نہیں، نہ اوپر کے رشتے میں کوئی، نہ نیچے کے رشتے میں کوئی، مگر کہنے کہ کوئی نیکی کا کام بتاؤ. کہ 42 سال میری شادی کو گزر گئے، 42 سال میں کبھی اس نے 2 چیزیں نہیں چھوڑی. کہنے کہ وہ کون سی؟ کہنے کہ پہلی ایک اذان سنتے ہی پہلی سب میں نماز پڑھتا تھا. نمبر 2 صبح فجر پڑھ کر آتا، قرآن کھول کے بیٹھ جاتا اور کہتا اللہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں، میں عالم قرآن نہیں ہوں، مجھے تیرا قرآن پڑھنا نہیں آتا، میرے ماں باپ نے نہیں سکھایا، مگر تیرے قرآن میں جو لکھا ہے حق لکھا ہے، سچ لکھا ہے. قرآن دیکھتا جاتا، روتا جاتا، دیکھتا جاتا، روتا جاتا. مائی نے یہ الفاظ کہے، باہر کھڑا مسافر کہنے کا بس اماں تیرے شوہر کے قرآن دیکھنے کی وجہ سے مرنے کے بعد اللہ نے اس کی قبر کو پھولوں کا باغ بنا دیا ہے. نمبر 4، جن کو دیکھنا ثواب. ماں باپ کو دیکھنا، زور سے آئے ہائے اوہو سننا. یہ حدیث اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھے تو ہر نظر پر کامل عمرے کا ثواب. زور سے، کس کا ثواب؟ اور جو اپنے ماں باپ کو غصے سے دیکھے، یہ الفاظ سب بولو، جو اپنے ماں باپ کو غصے سے دیکھے، زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف غصے سے دیکھا. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کو جہنم کی وہ وادی میں ڈالے گا جہاں سے جہنم 40 مرتبہ روزانہ پناہ مانگتی ہے. اس کا روزہ، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ، اس کا رونا، اس کا قرآن، اس کی تلاوت، اس کی نمازیں، اس کی تہجد، اس کا صدقہ، اس کی حج، اس کی تبلیغ، اس کی تدریس، اس کا جہاد، کوئی چیز اس کو جنت نہیں لے جا سکتا. اگر ماں باپ کو غصے سے دیکھنے والا ہو، جب تک توبہ نہ کر لے. ایک صحابی آئیں کہنے کہ یا رسول اللہ میرا شوہر مرنے والا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں سے سانس نکل گئی، یہاں تک پہنچ گیا، سانس نہیں نکل کر دے گی. آپ ایسے گزرے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے. جلدی جا کر آپ نے ایک نظر دیکھا، آپ نے پوچھا حضرت من الوالدین، والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس کے رسول اللہ باپ کا انتقال ہو گیا، ماں زندہ ہے اور وہ اقرب من حوالی کے قریب رہتی ہیں. آپ نے ابو ہریرہ کو دوڑایا کہ جاؤ ان سے کہو
तुम आओगी या मैं आऊं? तो वो दौड़ते हुए आई, सहाबिया थी, या रसूलल्लाह मैं आ गई। कहने का बताओ तुम्हारा बेटा कैसा था? माँ कभी बच्चे की बुराई नहीं करती, माँ एकदम अच्छाई करती है। नहीं या रसूलल्लाह, मेरा बेटा दिन का रोजदार है, रात का तहज्जुद गुजार है। या रसूलल्लाह, बदरी सहाबी है। या रसूलल्लाह, 27 जंगें आपके शाना पशाना लड़ी है। आपने फरमाया और बताओ, कहने के सत्ता करने वाला, ज़कात देने वाला, रातों को उठ कर रोने वाला। आप सारी बातें सुनते रहे। आपने फिर आंख उठा के कहा, अलकमा की माँ बता तेरे साथ कैसा है? उस माँ के आंसू गिर रहे थे। आपने फरमाया क्यों रोती है? अस्के रसूलल्लाह, मेरे साथ ठीक नहीं है। मुझसे जब बात करता था मेरे सीने पे छुरियां चला दिया करता था। आपने फरमाया अलकमा की माँ माफ कर दे। अस्के रसूलल्लाह, नहीं मेरा दिल नहीं चाहता मैं इसको माफ करूं। आपने फरमाया अबू उबैदा, उठाओ इसको जिंदा इसी वक्त इसी हालत में आग में जला दो। माँ माँ होती है, पुकार के आगे बढ़ के कहने की, नहीं या रसूलल्लाह, ये रात रोता था, मैं रोती थी, ये हंसता था, मैं हंसती थी, ये खुश होता था। ये किसी बात में तड़पता था, मैं तड़पती थी, ये हंस जाता था, मैं हंस जाती थी, ये उठ जाता था, मैं उठ जाती थी, ये सो जाता था, मैं सो जाती थी। नहीं या रसूल अल्लाह, इसलिए ख्वाहिश के लिए लोगों से पैसे मांग के ला के इसकी ख्वाहिशात पूरी करती थी। मैं इसको जलता नहीं देख सकती। आपने फरमाया अलकमा की माँ, अगर तू दुनिया में जलता नहीं देख सकती तो फिर सुन ले, आखिरत में इसको अल्लाह जला देगा। आपने फरमाया आप गवाह रहना, मैं अलकमा को माफ करती हूँ। ये अल्फाज निकले, वहां से बीवी दौड़ते हुए आई, मुबारक या रसूल अल्लाह। अलकमा ने 5 मरतबा कलमा पढ़ा, दुनिया से रुखसत हो गए। मेरे प्यारों, हम कितने रोजाना माँ बाप का दिल दुखाते हैं, क्या कुछ नहीं कह देते हैं। आपने जन्नत में कदम रखा तो जन्नत से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। फरमाया जिब्राइल मन किरातुल कुरान फिल जन्ना, जन्नत में कौन कुरान पढ़ रहा है? अस्के रसूलल्लाह, ये जन्नत में कोई कुरान नहीं पढ़ रहा, आपका गुलाम है, मक्के की धरती पे बैठ के कुरान पढ़ता है। अल्लाह इसका कुरान अहले जन्नत को सुनाते हैं। कौन है? का नुमान बिने साहब से नुमान बिने साबित है, क्या अमल करते हैं? अस्के रसूलल्लाह, अमल कोई खास नहीं, वालिदैन के गुलाम है। अल्लाह को वालिदैन की गुलामी इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, जब ये मक्के की धरती पे बैठ के कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह इनका कुरान अहले जन्नत को सुनाता है। मेरे दोस्तों, ये उनसे पूछो जिनके माँ बाप नहीं है, ये उनसे पूछो जिनकी ईदें वीरान हो गई, ये उनसे पूछो रमजान आ रहा है, ये उनसे पूछो जिनके रमजान के दस्तरखान माँ बाप से खाली हो गए, वो बताएंगे क्या कीमत है माँ बाप की। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, माँ बाप की दुआएं वहां तक पहुंचा सकती हैं जहां तक तुम्हारी मेरी काबिलियत नहीं जा सकती। माँ बाप की दुआएं, उठी दुआएं अल्लाह को अर्श को हिला देती हैं। मजीद तफसील नहीं आता, आखिरी बता रहा हूँ। 5वां, जिसको देखना सवाब है, उलमा को देखना जोर से सवाब है, उलमा को देखना। आपने फरमाया जिसने किसी आलिम के साथ बैठ के खाया उसने ऐसा किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ बैठ के खाया। जिसने किसी आलिम की सोबत अख्तियार की उसने नबी की सोबत अख्तियार की। मेरे प्यारों, उलमा को देखना भी सवाब है। लिखा है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने, जब किसी आलिम को देखे आंखें नीचे करता है तो आसमान का फरिश्ता ऐलान करता है कि इसके अल्लाह 70 बड़े गुनाहों को माफ कर रहा है। तो मेरे प्यारों, 5 चीजों को देखना सवाब है, इनको अपने पल्ले बानो। रमजान मुबारक करीब आ रहा है और मुबारक मजलिस है। ये छोटा मदरसा नहीं, आपकी मेरे तरीके से छोटा होगा, मगर अल्लाह की कसम ये बड़ा बनता जाएगा। मैं अपने पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, 7 ममालिक में सफर हुआ, 7 ममालिक में अपने मुल्क जैसा कोई नहीं देखा। हर गली में मदरसा, हर जगह मदरसा। लोग सोचते हैं यार इन्होंने जिद में बना लिया। अरे भाई, जिद में भी बना लिया, जाओ जाकर देखो।
ہم لمپوپو گئے، لمپوپو گئے، وہاں ایک مسلمان سے ملاقات ہوئی. ہاں بھئی جمعہ کب سے نہیں پڑھا؟ کہنے لگے 22 سال سے کبھی جمعہ نہیں پڑھا، ہوتا ہی نہیں ہے. 22 سال سے کبھی اذان کی آواز نہیں سنی. کئی 100 کلومیٹر ہم چلتے تھے مگر اذان کی آواز نہیں آتی تھی. میرے دوستو اس کی قدر کرو، اگر نہ قدرے کو تو با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، وہ ہمیشہ کے لیے بد نصیب ہوتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کون کون کہتا ہے انشاءاللہ آج سے قرآن کو دل گا، انشاءاللہ وقت دوں گا، ماں باپ کی قدر کروں گا، کرو گے جی انشاءاللہ؟ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. چلو یہ فخر ہمیں بھی حاصل ہے، بھلے ہیں یا برے ہیں تو 4 قدم ہم بھی تمہارے ساتھ چلے ہیں.